اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کسی ڈیل کے انتظار میں ہے، چاہے وہ کتنی چھوٹی گھٹیا اور ذلیل قسم کی ڈیل ہو۔ وہ امتحان جس میں سے سارے سیاستدان گزرتے ہیں، عمران خان اس میں سے کامیابی سے نہیں گزر رہے۔ عمران خان صاحب بڑے ناراض ہوئے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے۔ 23 لوگ بسوں سے نکال کے مارے گئے، عام شہری جانوں سے گئے۔ آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ نے وہاں ایس ایچ او کیوں نہیں لگایا؟ افغانستان کا ڈیفینیٹ انٹرسٹ ہے، بلوچستان میں ایران کا انٹرسٹ ہے، اور پاکستان میں جہاں فساد ہو رہا ہوگا وہاں پہ ظاہر ہے انڈیا کا انٹرسٹ ہوگا۔ لاڈلے جہاں ہوں گے سسٹم خراب ہوگا، اور وہ لاڈلے وزیر اعظم ہاؤس کے ملازم بنے ہوئے ہیں۔ ایسی سرجری کی ہم بنگلہ دیش سے آ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرجری میں انہوں نے ٹیم کی تھی، اس کے ٹانکے کھل گئے۔ ہاں السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ۔ آج بھی ہم 3 بڑے ایشوز پہ بات کریں گے، ساتھ ضمنی باتیں بھی ہوں گی۔ ایک تو بلوچستان جو لہو لہو ہے، اور اس حوالے سے آج وزیر داخلہ محسن نقوی وہاں پہنچے اور وہاں جا کر انہیں کیا بات کی، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا، پرائم منسٹر صاحب نے بھی بلوچستان کے واقعے کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستانیوں کا قتل ہوا ہے اور وہاں پر اب اس طرح نہیں چل سکے گا، کوئی آپریشن کا عندیہ دیا انہوں نے، وہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تیسری خبر جی پرائم منسٹر آفس کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے کفایت شعاری کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی احکامات کو رون ڈالا ہے، اور کس طرح کفایت شعاری کے جو اقدامات تھے ان کے بالکل برعکس پرفارم کیا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو سب سے عمران خان کی بات نہیں کر رہے کوئی، اور عمران خان کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں۔ میرے خیال عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے جو قریبی ساتھی تھے، جو اب نہیں ساتھی رہے، فواد چودھری صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو بات ماننی پڑے گی۔ اس حوالے سے مزید انہوں نے کیا کہا، اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے جناب اسی پہ بات کر لیں، میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیا اس پہ حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ماننی پڑے گی بات؟ اچھا، میرے خیال میں نا خان صاحب اب ماورا ہو چکے ہوئے ہیں اس بات سے کہ وہ مانے نہ مانے، وہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، وہ حالات کو دیکھ کر آنکھیں دکھائیں یا وہ ہاتھ جوڑے۔ اب معاملات ان کی گرفت سے نکل گئے ہیں، اب ان کی گرفت حالات پر نہیں رہی۔ حالات اب یہ ہو گئے ہیں کہ جو انیویٹیبل ہے وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ وہ امتحان جس میں سے سارے سیاستدان گزرتے ہیں، عمران خان اس میں سے کامیابی سے نہیں گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہے، اور اس کے بعد یہ تصور کرنا کہ عمران خان کا احتساب نہیں ہوگا یا سزا نہیں ملے گی، تو یہ تو کسی مجذوب کی بڑھ ہی لگتی ہے۔ فواد چودھری صاحب اپنی طرف سے چونکہ وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر بھی ہیں، دوسرا پارٹی کی بنیادی صفوں سے اب وہ خارج ہو چکے ہیں، اب دوبارہ ان صفوں میں جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کسی طرح ان کے جو مشورے ہیں ان کو اذن باریابی ملے، لیکن اس کے امکانات نہیں مل رہے۔ لیکن وہ اس وقت جو بات کر رہے ہیں نا کہ اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے حالات کا ڈیسیژن میکر عمران خان ہے، لیکن ڈیسیژن میکر عمران خان نہیں ہے، اس وقت ڈیسیژن میکر حالات خود ہیں۔ جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا نا لطیفہ کہ شیر آ گیا جنگل میں، اور پھر کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، تو اس نے کہا میں نے اب کیا کرنا تھا، سب کچھ شیر نے کرنا تھا۔ تو شاید یہ اس سے ریلیٹڈ بات ہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ خبر آ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب بڑے ناراض ہوئے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ گنڈا پور صاحب کیا رابطہ اور کیا ڈیل لے کے آئیں آپ میرے پاس کہ جلسہ کینسل کر دوں، اور اگر کوئی خبر بھی لائیں تو یہ خبر لائیں۔ ان کو اب یہ بھی سنائی دے رہا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو بندے جیل میں تبدیل کیے گئے وہ پنجاب کی صوبائی حکومت نے تبدیل کیے، اسٹیبلشمنٹ میں نہیں تبدیل کیے۔ عمران خان صاحب کو اب شاید یہ پچھتاوا ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو کل بیان دیا تھا بڑا سخت قسم کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس پہ ان کو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ جی یہ شاید وہ غلطی کر بیٹھے ہیں اور جلدی میں غلط بیان دے بیٹھے ہیں، کیونکہ تبدیلی جو تھی جیل میں حکام کی، جو 3-4 اور اہلکاروں کی، وہ پنجاب حکومت کی طرف سے کی گئی۔ پنجاب حکومت کا کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ جو سواتی کی میٹنگ ہے وہ باروباری باری ہو گئی تھی، تو پنجاب حکومت نے جواب میں اہلکار تبدیل کیے۔ اہلکار تبدیل ہوئے تو خان صاحب نے فٹافٹ غصے میں آ کے بیان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر دیا۔ اصل میں نا پتہ ہے کہ خان صاحب بہت مضطرب، بے چین، ہراساں، خوفزدہ، بے چین ہو چکے ہوئے ہیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، ایک دن وہ ماتم کرتے ہیں، دوسرے دن ڈھول بجاتے ہیں، پھر اسی ڈھول بجانے پہ ماتم کرتے ہیں، اور پھر اسی ماتم کرنے پہ ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جو آپ نے گفتگو کی اس کے اندر کتنی باتیں ایسی ہیں جس میں سب پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ علی امین گنڈا پور سے انہوں نے شکایت کی کہ تم کیسی ڈیل لے کے آئے ہو کہ جلسہ کینسل کروا دیا۔ یہ ایک بات ہے سٹوری کی۔
دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اگر کوئی ڈیل تھی وہ مان بھی لی اور جلسہ کینسل بھی کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کسی ڈیل کے انتظار میں ہے, چاہے وہ کتنی چھوٹی گھٹیا اور ذلیل قسم کی ڈیل ہو, خان صاحب اس کے انتظار میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے بات ہو جائے. پھر دوسرا پنجاب, کبھی ایک دن وہ آرمی چیف اور ڈی جی ISI کے خلاف بیان دیتے ہیں, دوسرے دن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کو پلیز کرنے کی کوشش کرے اور باقی سیاستدانوں پر مدعا ڈال دیا جائے. لیکن عمران خان کے بدلتے تیور جو ہے نا, اب لوگوں نے بہت عرصے سے دیکھ لیا ہے. اب ان کا یہ والی کہانی کہ آج یہ بیان دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں, یہ اب نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. اور اب مجھے بڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ 8 ستمبر کے جلسے میں کتنی پارٹیسپیشن ہوگی اور اس کال کو کارکن کتنا سیریس لیں گے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ظاہر ہے. اس سے پہلے سوال یہ ہے, کیا 8 سپٹمبر کا جلسہ ہوگا یا نہیں؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اس سے پہلے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ مکمل ہو جاتی ہیں جنرل فیض کے, تو اس کے بعد یہ بہت زیادہ حالات بدل چکے ہوں گے, جذبات بدل چکے ہوں گے, تو یہ بھی دیکھنا ہوگا. اچھا, اور جذبات اور حالات سے یاد آیا کہ بلوچستان آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو واقعات ہوئے تھے, 38 کے قریب اموات ہوئیں, سیکورٹی فورسز کی بھی شہادتیں ہوئیں اور پھر ٹیررسٹ کو بھی جہنم واصل کیا گیا وہاں پہ. تو اب جو آج محسن نقوی صاحب وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں اور یہ ہیں صرف ایک SHO کی مار ہے, ان کا مشن تو تھا وہاں جا کے ظاہر یکجہتی کرنا لا انفورسمنٹ کے ساتھ, اور وفاقی وزیر داخلہ ہیں, وہاں جا کے بتانا اور یہ میسیج دینا کہ کنٹرول کا میسیج دینا. لیکن یہ جو بیان دیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, وزیر اعظم نے ظاہر ہے وہ پیغام دیا جو وزیر اعظم کے رتبے کے حساب سے مناسب تھا کہ یہ دہشت گرد دشمن ہے, پاکستان کے دشمن ہیں. انہوں نے پنجابی یا تعصب پسند یا صوبائیت کی کوئی بات نہیں کی. اچھا, سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ چند لوگ ہیں, ہم اس پہ کنٹرول کریں گے, موٹیویشنل بات کی. لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ 70 سے زیادہ بندے مارے گئے ہیں. یہ اصل صورتحال ہے, یہ بیانات سے الگ بات ہے. فیکٹ جو ہے 78 سے زیادہ لوگ مارے گئے. اب اس میں اچانک محسن نقوی صاحب جیسے ایک زمانے میں ہمارے ایک اور سیاستدان تھے تو وہ ادھر بندوق لگا کے نکل جاتے تھے, کہاں دھماکہ ہوا. تو محسن نقوی صاحب بھی اب اسی طرح کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں. اب کوئی دیکھیں, انہوں نے پہلے کرکٹ میں وہ بیان دیا سرجری کرنے والا, ایسی سرجری کی ہم بنگلہ دیش سے آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ سرجری میں انہوں نے ٹیم کی تھی, اس کے ٹانکے کھل گئے. ہاں. اچھا, اب جو بلوچستان جا کر یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایک SHO کی بس کی بات ہے, تو لوگ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ وزیر داخلہ ہیں, وہاں پہ اتنے لوگ مارے گئے, 23 لوگ بسوں سے نکال کے مارے گئے, سیکیورٹی اہلکار 12 سے زیادہ مارے گئے, عام شہری جانوں سے گئے. آپ وزیر داخلہ ہیں, آپ نے وہاں SHO کیوں نہیں لگایا؟ آپ کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ کیا صرف یہ بیان دے کر آپ چینلوں میں ہیڈ لائن بنانا چاہتے تھے؟ اور آپ کے خیال میں جنہوں نے 78 بندے مار دیے وہ آپ کے بیان سے ڈر جائیں گے کہ SHO آپ لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا؟ مسئلہ بہت تکلیف دہ گمبھیر ہے. یہ جو اس طرح کا بیان ہے اس سے اس کی گریوٹی کا اندازہ نہیں ہو رہا. اگر پاکستانی, میں اس بات پہ سختی سے پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ ریاست کو نہیں مانتے, آئین کو نہیں مانتے, انہیں ریاست کو کچل دینا چاہیے, ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے, کوئی آپریشن کرنا چاہیے. لیکن کیا وہ آپریشن اتنا سستا مذاقہ خیز ہوگا کہ ایک SHO بھی کر سکتا ہے؟ تو پھر لگائیں آج SHO ایک بلوچستان میں اور کرے معاملات درست. ہاں بالکل. اچھا, بلوچستان سے ہی یہ ہے کہ مہارنگ بلوچ صاحبہ جو بڑی ایکٹیوسٹ ہیں وہاں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے بھی تھیں, اور وہ بڑی ہر معاملے پہ بڑی پرو ایکٹیو ہیں. میں ان کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا جی 25 تاریخ کی انفیکٹ 25 تاریخ کو 8 بجے ان کی آخری ٹویٹ آئی ہے, اور اس میں بھی عابد بلوچ کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو ایک ریسنٹلی ریلیز مسنگ پرسن تھے, ریلیز ہو گئے تھے, ڈس اپیئر ہو گئے تھے, تو وہ دوبارہ ان کو گولیاں لگیں اور وہ ہو گئے ہیں, تو انہوں نے کہا اینڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو اتنا وائلنس ہوا ہے, جو چن چن کے بسوں سے لوگوں کو نکالا گیا, جو بسیں جلا دی گئی ہیں, جو انسانیت کا قتل عام ہوا ہے, اس کے حوالے سے آؤٹریج کوئی شو نہیں کر رہی, کوئی میسیج نہیں ہے, بالکل ٹوٹل سائلنس ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ سے دیکھیے یہی وہ باتیں ہیں جس سے لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ بلوچوں کے حق کی تحریک نہیں ہے, اس میں انٹرنیشنل پاورز شامل ہیں, اور پاورز بھی بڑی آبویس سی ہیں. افغانستان کا ڈیفینیٹ انٹرسٹ ہے بلوچستان میں, ایران کا انٹرسٹ ہے, اور پاکستان میں جہاں فساد ہو رہا ہوگا وہاں پہ ظاہر ہے انڈیا کا انٹرسٹ ہوگا. مہارنگ بلوچوں
ماہرنگ بلوچ کو اگر بلوچوں کی اتنی فکر ہے تو جو بلوچستان جو آج لہو لہو ہے وہاں پر ان کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، انہیں ماتم کا اعلان کرنا چاہیے تھا، انہیں خون کے آنسو رونا چاہیے تھا. لیکن جب یہاں پر BLA وغیرہ کی بات ہوتی ہے جو ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے، وہ لوگوں کا قتل عام کر رہی ہوتی ہے تو پھر بالکل خاموشی ہوتی ہے ماہرنگ بلوچ کی جانب سے. لیکن اگر کسی بلوچ کی مسنگ پرسن کی بات ہو اس کے اوپر یہ پورے بلوچستان میں قیامت برپا کر دیتے ہیں، جس سے ان کی تحریک اور اس کے فالوورز، اس کے مقاصد مشکوک سے مشکوک تر ہوتے جا رہے ہیں. ایک منٹ رک جائیں، آپ نے شروع میں ایک خبر کا ذکر کیا تھا. بالکل، وہ پرائم منسٹر کے حوالے سے بات کر رہا تھا، میں وہی دکھا رہا تھا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے احکامات بڑے زبردست ہیں کہ جی کفایت شعاری ہونی چاہیے. لیکن آج انصار عباسی صاحب کی خبر ہے دی نیوز میں، اس میں انہوں نے کہا کہ وزارت عظمیٰ میں کے دوران اپنے ہی احکامات کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں اور وہاں پر بونسز دیے گئے ہیں، اسپیشل الاؤنسز دیے گئے ہیں، یہ اور کئی کروڑ روپے کے یہ الاؤنسز دیے گئے ہیں اپنے ملازمین کو، جبکہ دوسرے ملازمین کا آپ کو حالات سامنے ہی ہیں. تو آڈٹ رپورٹ میں یہ پیراگراف اٹھائے گئے ہیں کہ یہ واپس بھی دیے جائیں. 2021 سے نہیں ہے، 2021 سے 2023 تک ہے. اس میں شہباز شریف سے پچھلے 16 ماہ ہیں کفایت شعاری میں شامل ہیں. لیکن اس میں کاکڑ صاحب کا دور بھی شامل ہے، کاکڑ صاحب کا بھی دور شامل ہے، تھوڑا سا عمران خان صاحب کا بھی دور شامل ہے. اچھا لیکن اس میں دیکھیں نا، اب جو اصل اماؤنٹ ہے وہ 10,078 لاکھ ہے، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس کے ملازمین کو اعزازیے کے طور پہ دی گئی ہے. اعزازیہ کا مطلب بونس. اور پھر انصار بھائی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ یہ بونس سال میں ایک دفعہ نہیں، بعض اوقات کئی دفعہ دیا گیا. اب یہ وہ تفاوت ہے جو سوسائٹی میں اینگر کو کریٹ کرتا ہے، جس سے لوگوں کے دلوں میں حکومت کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ ایک طرف آپ لوگوں پر اتنا ٹیکس لگا رہے ہیں کہ جو غریب آدمی کی تنخواہ میں اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو وہ ٹیکس کی مد میں چلا گیا، اور اگر اضافہ نہیں ہوا تو وہ غریب سے غریب تر ہو گیا. اوپر سے وزیر خزانہ صاحب سارا دن ہمارے پیچھے ڈنڈا لے کے پھرتے رہتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں، پیٹرول ڈلواتے ہیں، گروسری لیتے ہیں، اب ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، ہر وقت ٹیکس دے رہے ہیں. اور اس کے باوجود آپ ہماری تنخواہ دار طبقے کی تنخواہوں سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں اور ہمیں تانا بھی دے رہے ہیں کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے. دوسری جانب ایک متمول طبقہ ہے، ایک لاڈلے ہیں. لاڈلے جہاں ہوں گے سسٹم خراب ہوگا، اور وہ لاڈلے وزیر اعظم ہاؤس کے ملازم بنے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کو کیسے احساس ہوگا کہ یہ جو ٹیکس ابھی لگا ہے تنخواہوں پہ، اور جو ٹیکس تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی کیا مسائل ہیں، کہ ان کے ارد گرد جتنے ملازمین ہیں ان کو تو اعزازی اور بونس مل جاتے ہیں، اور وہ پھر جا کے آ کے کہتے ہوں گے کہ سب اچھا ہے پرائم منسٹر صاحب، ہم تو بڑے خوشحال ہیں، گھر میں مرغی پکتی ہے اور بجٹ ڈسٹرب نہیں ہو رہا، بچوں کی فیسیں جا رہی ہیں، بجلی کے بل ادا ہو رہے ہیں. جبکہ عام سرکاری ملازم کے یہ حالات نہیں ہیں. لیکن جو پرائم منسٹر صاحب کے سراؤنڈنگ ہیں یا جو اہل اقتدار ہیں ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ سارے تو بہت خوشحال نظر آتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کو سب کچھ اچھا ہرا ہرا ہی نظر آئے گا. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کے سارے سٹاف کو تو دے دیتے ہیں اور پورے پاکستان کو ستیلا سمجھتے ہیں، تو پھر باقی لوگوں میں یہ تفاوت، یہ ڈسپیرٹی کا عنصر آئے گا اور اس میں لوگوں میں غم و غصہ بڑھے گا. جہاں پہ بھی لاڈلے زیادہ بنائے جائیں گے، سیاست ہو، تجارت ہو، معیشت ہو، یا پھر کچھ لوگوں کو سوتیلا اور کچھ لوگوں کو سگا بنا کے رکھا جائے گا. یہ صوبے ہوں، حکومت ہو، وفاق ہو یا سیاست ہو، وہاں پر معاملے میں گڑبڑ پیدا ہوگی. معاملات اس وقت سیدھے ہوتے ہیں جب تمام انسانوں سے قانون، انصاف اور آئین ایک جیسا سلوک کرے، برابری کا سلوک کرے. بس یہی ہمارا آج کا پیغام تھا. دیکھتے رہیے وی نیوز.